ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل عود نفسک من اہل القبور. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی، بڑائی، کبریائی، ہمتائی بیان کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مربی، ہمارا پالنہار، ہمارا ذوالمنن، ہمارا کردگار ہے. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے تاجدار حرم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ختم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اسی نبی برحق کے ذریعے اللہ نے اپنا کلام، اپنا پیام، اپنا پیغام قرآن مجید کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دیا. آج میں نے آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت کا ٹکڑا میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق کہنے اور آپ حضرات کو سننے اور پھر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی جان کو اللہ سے بیچ چکے ہیں جنت کے عوض میں. ہم اپنے مال کو بیچ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کے عوض میں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ مومنوں سنو، تمہارے مال بک چکے ہیں، تمہاری جان بک چکی ہے، لہذا اگر تم اپنی زندگی کو دوبارہ کسی کے ہاتھ سے بیچو گے تو غدار کہلاؤ گے. تم اپنے مال و متاع کو، اثاثہ کو، سرمایہ کو اگر دوسرے کے ہاتھ دو گے تو تم غدار کہلاؤ گے. اس لیے تمہاری جان اور تمہارے مال کو ہم خرید چکے ہیں جنت کے عوض میں. بڑی صاف جو ہے آیت کا ٹکڑا ہے، بہت صاف ہے، آسان طریقے سے اس کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ کر دوں پھر آگے میں بڑھوں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کانکا غریب. اے لوگو، دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے ایک محتاج، کلاش، مفلس دنیا میں رہتا ہے. کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل، یا چلتا پھرتا مسافر
تھکا ہارا ہے، دھوپ سے پریشان ہے، سایہ حاصل کرنے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے کا سہارا لینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، او عابر السبیل۔ لیکن آخری معاملہ یہ ہے، عد نفس کا من اہل القبور، تم دنیا ہی میں اپنے آپ کو مردہ تصور کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی حدیث کا ترجمہ بالکل صاف ہے۔ حضرت جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم کو اس آیت کے ٹکڑے نے مسلمان بنا دیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، جبار بن سلمہ آخر اس آیت میں کون سی ایسی چاشنی تھی، کون سا ایسا تمہیں جو ہے تحفہ ملا، کون سا ایسا تمغہ ملا کہ تم نے جو اسلام قبول کر لیا؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مقابلے میں کفر میں تھا، میں اسلام میں داخل نہیں تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نہیں ہوا تھا، میں ہلکا بغوش اسلام نہیں تھا، میں کفر کی حالت میں تھا اور کفار کی طرف سے، اسلام والوں سے، اللہ والوں سے، دین پرستوں سے لڑتا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں، میرے مد مقابل تاجدار حرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن فہیرہ صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ مقابلے میں کسی کو بھیجنا ہے نا، بھیج دیا عامر بن فہیرہ کو۔ جبار بن سلمہ بیان کرتے ہیں، مجھے اپنی طاقت پہ ناز تھا، اپنی تیر اندازی پہ ناز تھا، مجھے ناز تھا کہ میں اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے جہاں چاہوں گا تیر کو پیوست کر دوں گا، چاہوں گا تو آنکھ میں تیر پیوست ہوگی، چاہوں گا پیٹ میں تو تیر پیٹ میں پیوست ہوگی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ عامر بن فہیرہ کے ناف میں تیر کو پیوست کروں۔ اللہ اکبر۔ مقابلہ ہو گیا، رزم حق و باطل ہے، حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ عامر بن فہیرہ نکلے، ادھر جبار بن سلمہ نکلے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ میری تیر غیر خاطی تھی، مطلب خطا نہیں کرتی تھی میری تیر، میں نے سوچ رکھا تھا کہ اپنے دشمن کے ناف میں تیر کو پیوست کروں گا۔ بہرحال وہی ہوا، میری تیر چلی اور اپنے وہ جو ہے دشمن کے ناف میں لگی اور عامر بن فہیرہ زمین پہ گر گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ گر رہے تھے تو ان کی زبان سے ایک جملہ ادا ہوا، اس جملے نے مجھے مسلمان کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا، جبار بن سلمہ وہ کون سا؟ کہنے لگے عامر بن فہیرہ نے کہا، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے سوچا کامیابی میری ہے، کامیابی میری ہے۔ عامر بن فہیرہ جا رہے ہیں دنیا سے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیوہ جو ہے ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، ان کو کہاں سے کامیابی؟ کامیابی ہماری ہے کہ میرا دشمن میری تیر سے ڈھیر ہو رہا۔ کہنے لگے، میں گیا، میں نے کہا بھائی ابھی میرے اوپر تیر نہ چلاؤ، مجھے ایک سوال کر لینے دو، اس کا جواب دے دو، پھر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ گئے صحابہ کرام سے، حضرت جبار بن سلمہ نے بیان کیا، تمہارے گروپ کے جو ہمارا دشمن تھا اور جس کو میری تیر نے اس کو جام شہادت نوش کروایا، ان کے جو زبان سے ایک جملہ ادا ہوا تھا کہ فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو ذرا بتاؤ کامیابی ہماری ہے کہ کامیابی تمہارے دوست، تمہارے ساتھی، تمہارے صحابی عامر بن فہیرہ کی ہے؟ کہنے لگے تمہاری کیا کامیابی ہے، تم کہاں سے کامیاب ہو؟ کامیابی ہمارے حصے میں ہے، جنت کی حوریں
عامر بن فہیرہ کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا خالق فرما رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جا رہے ہیں عامر بن فہیرہ، جنت کی حور استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنت الماوا ٹھکانہ ہے، شہادت کی موت ہے، اور شہداء کو جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا وہ الگ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت نے ہم کو مسلمان بنا دیا، اور میں نے کہا مجھے جتنی جلدی ہو سکے کلمہ پڑھاؤ اور اپنے لوگوں میں ہم کو بھی شامل کر لو۔ لہذا جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ یہی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان کو اور ان کے جو ہے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آپ اندازہ لگائیے، لڑکپن سے لے کر کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے بڑھاپا تک، بڑھاپے سے لے کر کے موت تک، آج ہماری زندگی جا کہاں رہی ہے؟ آج ہمارے جوان کیوں مسمرائز ہو رہے ہیں؟ یہ بیچی ہوئی زندگی کیوں دوبارہ بیچ رہے ہیں؟ اگر کوئی زمین ہو ہم بیچ دیں اور بیچنے کے بعد دوبارہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں جائیں بیچنے کے لیے، لوگ غدار کہیں گے۔ لیکن دیکھیے ہمارا خالق فرما رہا ہے، قرآن میں ہے میرے محترم بھائیو دوستو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچویں صحابی ہے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں 5ویں نمبر پر ڈالا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے دعوت لی، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے دعوت لی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کے لیے انتظار ہونے لگا کہ آج ابھی ہمارا مہمان آئے گا، دسترخوان تیار ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا۔ آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نظر دسترخوان پہ پڑی، آپ کی آنکھیں آنسو بہانے کے لیے تیار ہو گئیں، رونے لگے۔ میزبان نے سوچا شاید ہمارے اس مہمان کو اس دسترخوان پہ کسی چیز کی کمی نظر آ رہی ہے، ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد رو رہے ہیں۔ سوال ہوا، اے ہمارے مہمان، آخر دسترخوان پہ کس چیز کی کمی نظر آئی ہے؟ آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم سب میزبان ہیں، آخر کیا کمی ہے؟ کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف، اے میرے ساتھیو، کسی چیز کی کمی نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں ہماری جان، ہمارا مال جنت کے بدلے میں بک چکا ہے۔ یہ نعمتیں، یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دسترخوان پر ہیں، اور میری نظریں ابھی دیکھ رہی ہیں، کھانے کا نمبر نہیں آیا، لیکن چلے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ کھانا، ایسا دسترخوان چچا جان کو میسر نہ ہوا۔ چلے گئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ عبد الرحمن اس دسترخوان پر چچا جان کا چچا جان کا یاد کر رہے ہیں، چچا جان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان پہ کہہ رہے، چلے گئے مصعب بن عمیر، یہ دسترخوان ان کو میسر نہ ہوا۔ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ پوچھ لے، دنیا میں بڑے ناز و نعمت سے پلے، کھائے پیے، گجرات کھانے پینے میں بڑا مشہور ہے۔ 10 سال میں رہا سورت میں، عجیب کھانے پینے کی چیزیں بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کا کھمن اور کہاں کا گمن، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ 10 سال میں رہا ہوں سورت میں، اب لوگوں کے درمیان آتا رہا ہوں، 29 سال گزر گئے، بال کالے سے سفید ہو گئے۔ میں سالک بستوی ہوں، اخبار و جرائد میں آپ حضرات دیکھتے ہوں گے، اور گجراتی میں کافی کتابیں میری
यूपी का रहने वाला, गुजराती में मेरी कई किताबें छपी हैं। अभी हमारे अमीर साहब बोर्ड लिख रहे थे और मैं बड़े आराम से देख रहा था कि देखें कि रसोई और दीर्घा में कैसे कैसे क्या होता है। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, तो गुजरात खाने पीने में मशहूर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ये दस्तरखान क़यामत के दिन अगर अल्लाह तबारक व तआला पूछ लेगा, अब्दुर्रहमान तेरे सामने तो दुनिया थी, तेरे कदमों पे दुनिया चल रही थी, ला खलाका फिल आखिरा, आखिरत में तेरे लिए कुछ हिस्सा नहीं होगा, यानी जन्नत नहीं मिलेगा, तो हमारा क्या हश्र होगा। बयान करने वाला कौन बयान कर रहा है? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, किसका तज़किरा कर रहे हैं? जुमा के खुतबे में जिंदगी भी प्यारी है, मौत भी बुलाती है, इस तरफ भी रुकना है, उस तरफ भी जाना है, घड़ी पर भी नज़र रहती है, और जो है हदीस रसूल पर भी नज़र रहती है, कुरान शरीफ की आयतों पर। बड़ा मुख्तसर सा टाइम होता है, 5 मिनट और बाकी है। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तज़किरा कर रहे हैं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। जब आप कुफ्र की हालत में थे, लोहे का कपड़ा पहन करके मैदान कारज़ार में जाते थे, मौत से इतना डरते थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौलाना रूम ने मसनवी में लिखा है कि जो है लोहे का कपड़ा पहन करके, लोहे ज़रा पहन करके मैदान कारज़ार में जाते थे, और कुफ्र, ये इस्लाम के मुकाबले में, कुफ्र की हिमायत में, कुफ्र के फ़रोग के लिए चचा जान लड़ते थे। जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया, रख दिया लोहे का ज़रा उतार करके, मैदान कारज़ार में जा रहे हैं, सहाबे किराम ने कहा, चचा जान मुझे आपकी जवानी की ज़िंदगी मेरी नज़रों के सामने है, आखिर हम ही में तो थे, जवानी की ज़िंदगी आपकी है, आज बुढ़ापा आ गया है, जब आप जवान थे तब लड़ने के लिए जाते थे, लोहे का ज़रा पहना करते थे, और अब बुढ़ापे में जब पहनने की ज़रूरत है तो उतार के रख करके मैदान कारज़ार में क्या जा रहे हैं। क्या जवाब दिया उन्होंने शेर में, सुनिए। प्यारी थी मुझे जान, प्यारी थी मुझे जान तो कातिल थे हज़ारों, अब शौक़ शहादत है तो कातिल नहीं मिलता। ऐ मेरे साथियों, मुझसे कह रहे हो वो सारी कुफ्र की बातें थीं, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं, मरने के बाद सीधे हमको अल्लाह तबारक व तआला जो है नारे असल में, नारे सकर में, जहन्नम में डाल देता। अब तो हमारी ज़िंदगी इस्लाम की ज़िंदगी है, ज़मानत है इसकी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं चाहता हूँ कि शहीद हो जाऊँ, दुश्मन की तीर लग जाए, मैं शहीद हो जाऊँ, अल्लाह के दरबार में जाऊँ, और अल्लाह के दरबार में जाने के बाद बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला शुहदा से कहेगा मर्तबा देने के बाद, ये बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। साहबे कराम शुहदा कहेंगे कि ऐ अल्लाह ताला, इतना बढ़िया मर्तबा तूने दिया है, अब इससे बड़ा मर्तबा क्या हो सकता है। बार बार अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। हदीस में है कि जब पूछना अल्लाह बंद नहीं करेगा तो साहबे कराम यानी शुहदा कहेंगे कि ऐ अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दे, फिर जिहाद करूं और फिर तेरे रास्ते में कुर्बान होकर के तेरे दरबार में हाजिर हूं। मुझे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, शेर की ज़ुबान में सुनिए, मुझे एक बार फिर दुनिया की जानिब भेज दे या रब, मुझे एक बार फिर दुनिया की जानिब भेज दे या रब। बहुत खंजर हैं ऐसे जिनको प्यासा छोड़ आया हूँ। अल्लाह अकबर। तज़किरा कर रहे हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ चचा जान का, जिन्होंने कहा हमारी ज़िंदगी तो मैं ज़िंदगी बेच चुका हूँ, अल्लाह ख़रीद चुका है जन्नत के एवज़ में, अब हमें दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं। हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा हज़रत मुसाब बिन उमैर का तज़किरा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने किया। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, आज हम इत्र लगा लें, लोगों से कहेंगे कि इत्र लगाया हूँ तो लोगों को खुशबू आएगी। अब मुसाब बिन उमैर कौन सा इत्र लगाया करते थे, जिस गली से जाते थे वो गलियाँ गमाजी करती थी, पता देती है शौकीन नक्श पाकी।
پتا دیتی ہے شوخی نقش پا کی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، گلیاں غمازی کرتی تھی، اس گلی سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے، لوگ رشک کرتے تھے کاش کہ ہماری زندگی مصعب بن عمیر کی زندگی ہوتی، ارے میں بھی مہتو ہوتا، میں بھی سیٹھ ہوتا، میرے پاس بھی بنگلے ہوتے، میرے پاس بھی کاریں ہوتی۔ اللہ اکبر، رشک کرتے تھے کفر کی زندگی میں مصعب بن عمیر کے۔ لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا، چچا جان سے کہا چچا جان اب میں رک نہیں سکتا، اب اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے روپے پیسے کی تجوری رکھ دو، روپے پیسے کی تجوری رکھ دو، یہ لباس جو پہنے ہو لباس فاخرہ، اتنا بڑھیا لباس پہنا کرتے تھے کہ جب ایک مرتبہ اتار دیتے تھے تو دوبارہ اس کپڑے کو بدن میں نہیں ٹچ کرتے تھے، اتنے مالدار تھے۔ اللہ اکبر۔ مصعب بن عمیر کو کہا چچا نے نکال دو کپڑا، جانا ہو تو تم پیدل چلے جاؤ، جانا ہو تو ننگے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، دنیا کیا کہہ رہی ہوگی۔ مصعب بن عمیر نے اتار دیا کپڑا، روپے کی تجوری رکھ دی، اور جو عطر سے معطر ہوا کرتے تھے عطر کی باٹلی کو انہوں نے پھینک دی، کہا کوئی بات نہیں میں جانا چاہتا ہوں۔ امی جان ارے تو نے تو مجھے ننگا نہیں رکھا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا امی جان، اور 2-2.5 سال تک دودھ پلایا، تیرے اندر بھی تو رحم کا مادہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں جا رہا ہوں، میں ننگے جاؤں؟ ماں نے کہا سن لے، ہمارے دل میں تیرے لیے جگہ نہیں، اس لیے کہ تو اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہے، جانا چاہتا ہے جائیے، پھٹا ہوا کمبل پڑا ہے نا کسی کام کا نہیں ہے، اس کو لپیٹ لے۔ لپیٹ لیا۔ مصعب بن عمیر نے، ننگے جانا مناسب نہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کے بھی امام وہاں کے بھی امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ اللہ، کسی صحابی کی خدمت میں نہیں، لپیٹ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو جو ہے یہ کیا ہو گیا، کسی نے دیوانہ کہا ہوگا، کسی نے پاگل کہا ہوگا، کسی نے مجنوں کہا ہوگا، نہ جانے کون کون سے القاب سے ملقب کیے گئے ہوں گے مصعب بن عمیر، لیکن کوئی غم نہیں، گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے ہیں، نگاہ یار سلامت ہزار میخانے۔ ہمیں دنیا کی کیا ضرورت ہے، ہمیں روپے پیسے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی نظر ہمارے اوپر رہے۔ جاتے ہیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا کر کے فارغ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اے میرے ساتھیو، ارے دیوانے کو سنبھالو، یہ آ کون رہا ہے پھٹے ہوئے کمبل میں؟ ارے وہی ہے جب چلتا تھا تو گلیاں معطر ہوتی تھی، آج پھٹے ہوئے کمبل میں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں آئے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے۔ ارے مال گیا، سب کچھ چلا گیا، میں آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارے ہمارا خالق کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومن کے جان مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ارے بہترین جنت ملے گی۔ وہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدرسے میں داخل کر دو۔ جو ہمارے حاجی صاحبان گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے سوپا کس کو کہتے ہیں، جو چبوترا ہے اس کو سوپا کہتے ہیں، اور وہیں جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر کے داخل کیا گیا تاکہ وہ کچھ پڑھ لکھ لیں۔ انتقال ہو گیا غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صحابہ کرام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، مصعب بن عمیر چلے گئے، شہادت کی موت ہو گئی حضرت مصعب بن عمیر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نہلا دو، کفنا دو۔ کفن گئے صحابہ کرام کفنانے کے لیے، چادر چھوٹی ہے اور مصعب بن عمیر کا قد لمبا ہے،
سر کو ڈھکتے ہیں دونوں پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکے جاتے ہیں سر کھل جاتا ہے، آئے دوبارہ پھر فتویٰ پوچھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد لمبا ہے، چادر چھوٹی ہے۔ بتائیے آج اگر کوئی اجنبی آدمی کا انتقال ہو جائے، ہر کوئی جیب میں پیسے ڈالے گا، یہ لو کفن کا پیسہ لو اور اپنے مومن بھائی کو دفنا دو۔ کیسا معاملہ تھا اس وقت؟ کفن کا پیسہ مصعب بن عمیر کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو چادر سے ڈھانک دو، پیر جو کھل جاتے ہیں اس پہ اذخر گھاس ہے، اس گھاس کو ڈال کر کے اپنے مرد مجاہد کو دفن کر دو۔ گلوں میں لاکھ ٹٹولاؤ گل بدن نہ ملا، گلوں میں لاکھ ٹٹولاؤ گل بدن نہ ملا، چمن میں عمر گزاری مگر چمن نہ ملا، وفا کی راہ میں جو بھی ملے غنیمت ہے۔ کئی تو ایسے گئے ہیں جنہیں کفن نہ ملا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، کیا بلڈنگ پہ فخر ہے، کیا روپے پہ فخر ہے؟ ارے فخر کرو تو مسجد پہ فخر کرو، یہاں یہ جو ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں آؤ۔ فخر کرو تو مدرسے پہ فخر کرو، فخر کرو تو حافظ پہ فخر کرو، فخر کرنا ہو تو علماء پہ فخر کرو کہ ہمارے اتنے لڑکے حافظ ہیں، اتنے لڑکے قاری ہیں، اتنے لڑکے مفتی ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ چند روزہ زندگی ہے، کتنے بڑے بڑے دنیا سے مہتو چلے گئے۔ قارون گیا، حامان گیا، شداد گیا، نمرود گیا، بڑے بڑے مہتو تھے۔ ارے دنیا میں جنت بنوائے، اتنے بڑے بڑے مہتو تھے۔ شداد نے جنت بنوائی، جہنم کی ہوا کھا رہا ہے۔ چند روزہ زندگی ہے، مال جان کو مسجد میں گنواؤ، جان کو ادھر ادھر نہ کھپاؤ، جہاں ضرورت لگے جان کی قربانی کرو، جہاں مال کی ضرورت آئے مال کو جو ہے اللہ کے راستے میں دو۔ اس لیے دونوں چیزیں بکی ہوئی ہیں جنت کے بدلے، تب ہم جنت پائیں گے۔ اپنی زندگی کو دوسرے کے ہاتھ پھر بیچنا شروع کر دیں گے، ہم کو جنت نہیں ملے گی۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، وقت جو ہے ختم ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہماری جان جائے تو اسلام کے راستے پہ جائے، جان جائے تو اصلاحی زندگی میں جائے، جان جائے تو دینی پروگرام میں جائے، جان جائے تو جمعہ میں جائے، جان جائے تو روزے کے لیے جائے، اور مال جائے تو رنگین اور سنگین ٹی وی میں نہ جائے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، میں عرض کروں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ جب میں سورت میں تھا، ایک جوان لڑکا بھاگا ہوا بازار کی طرف جا رہا تھا، روکا، میں نے کہا سنو سنو، کہا مولانا شام کو سنوں گا، ابھی سننے کا موقع نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا گستاخی ہو گئی مجھ سے، بہرحال گیا، شام کو بلوایا عشاء کے بعد، کہا مولانا سنو، پڑوسی کے پاس ٹی وی تھی، اس وقت ٹی وی کا زمانہ بہت کم تھا، ارے 93 کی بات ہے، 28-29 سال کی پہلے کی بات ہے، ٹی وی کا زمانہ یعنی بہت کم تھا۔ کہا پڑوسی میں ٹی وی تھا، ہمارے بچے جا رہے تھے وہاں بیٹھ کر کے دیکھتے تھے، اتنی غیرت نے گوارا نہیں کیا، میرے بچے کو بھگا دیا، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، ارے وہ اس کی سنگین ٹی وی ہے تو میں پیسے میرے پاس ہے، میں رنگین ٹی وی لاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو دوستو، توبہ کر لو رنگین اور سنگین ٹی وی سے، اور جو ہے مال جائے تو اسلام کے راستے میں جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔